بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 368 میں بعض اغسال افعالی کا بیان ہوگا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور بعض مستحب اغسال افعالی کا بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ عناوین اور اصطلاحات کا بیان آئے گا۔ متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلِلسَّعْيِ إِلَى رُؤْيَةِ الْمَسْلُوبِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن صُلْبِهِ مع الرؤية سواء في ذلك مسلوب الشرع وغيره۔ اور غسل مستحب ہوتا ہے للسعی الی رؤیت المسلوب، سولی پہ لٹکے ہوئے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے۔ بعد ثلاثۃ ایام، اگر اس کو 3 دن گزر چکے ہوں سولی پہ لٹکے ہوئے تو اس کے بعد دیکھنے جانے سے غسل مستحب ہو جاتا ہے۔ بعد ثلاثۃ ایام من صلبہ یا صلبہ، کہ اس کو سولی پہ لٹکائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے اور دیکھ لیا جائے تو پھر اس کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے۔ مع الرؤیت یعنی جب دیکھ بھی لیا جائے۔ سواء فی ذلک مسلوب الشرع وغیرہ، چاہے اس کو شرعی لحاظ سے بالحق سولی پہ لٹکایا گیا ہو یعنی اس کی سزا یہ بنتی ہو، اور غیر ہو یا پھر اسے بغیر جو ہے نا شرعی سزا کے ہی لٹکا دیا گیا ہو، ظالم کی طرف سے جابر کی طرف سے اسے ناحق قتل کر دیا گیا ہو اس طرح، تو اس کو بھی اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو پھر غسل مستحب ہوتا ہے۔ یہ جو بحث ہے اس کی اساس اور اصل جو دلیل ہے وہ مرسلہ من لا یحضرہ الفقی شیخ صدوق کی ہے۔ فرمایا وروی ان من قصد الى مسلوب فنظر الیہ وجب علیہ الغسل عقوبۃ، روایت میں ہے کہ جو شخص کسی سولی پہ لٹکے ہوئے شخص کو دیکھنے کی قصد کرے اور اسے دیکھ بھی لے تو اس پر غسل مستحب ہے، بلکہ واجب کا لفظ آیا ہوا ہے اور اس کو یہ سزا کے طور پر واجب کیا گیا ہے۔ وسائل وشیہ باب 19 ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ ابو صلاح حلبی سے منقول ہے کہ وہ اس کو واجب سمجھتے تھے چونکہ روایت میں اس کی تصریح موجود ہے، لیکن یہ مرسلہ ہے اور علماء کے درمیان اس غسل کا مستحب ہونا مشہور ہے، تو اس سے مراد لی جائے گی استحباب موقت۔ اور اس غسل میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو وہ خود جا کے دیکھنے کی کوشش کرے اور دوسرا دیکھ بھی لے، جیسا کہ روایت سے بھی ظاہر ہے۔ اگر اسے بغیر جائے کہ اور کوشش کہ وہ جا کر اس کو دیکھ لیتا ہے یا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی چل کر جاتا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتا تو غسل مستحب نہیں ہوگا۔ اور علماء نے رؤیت یا سعی کو قید کیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ ان کو دیکھے، تو یہ قید تو روایت میں نہیں ہے۔ اور ایک قول ہے کہ یہ جو سولی ہوتی ہے 3 ایام تک اس کو دیکھنا جائز ہوتا ہے اور اس میں کوئی عقوبت نہیں ہوتی۔ 3 دن کے بعد اس کو سولی پہ لٹکائے رکھنا حرام ہوتا ہے، تو اس کو جا کے دیکھنے کی عقوبت پھر غسل قرار دیا گیا ہے، اور یہ روایت کا بھی صراحت ہے، تو اس کو پھر خاص کرنا چاہیے نظر ممنوع کے ساتھ، یعنی 3 دن کے بعد جب اس کو لٹکانا اور دیکھنا ممنوع ہے پھر جا کے دیکھے تو غسل ہوگا، اور وہ 3 دن کے بعد ہوتا ہے۔ پھر اطلاق خبر شامل ہے، چاہے اس کو باحق لٹکایا گیا ہو یعنی اس کی سزا بنتی ہو یا پھر ناحق لٹکایا گیا ہو، جیسے ظالم و جابر بعض وقت پکڑ کے ناحق بھی لٹکا دیتے ہیں بعض لوگوں کو۔ تو یہ علماء کی ایک جماعت کا نظریہ ہے، اور سیموری اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ مسلوب کو مسلوب الحق سے خاص کیا گیا ہے، چونکہ اس کو 3 دن کے بعد دیکھنا حرام ہوتا ہے، چونکہ اس کو 3 دن کے بعد
سولی پہ لٹکائے رکھنا حرام ہوتا ہے، لیکن جس کو ظلم کے ساتھ لٹکایا گیا ہو تو اس کو باقی رکھنا پہلے دن سے ہی حرام ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو سولی دینا بھی حرام ہوتا ہے۔ وَالتَّوْبَةِ عَنْ فِسْقٍ أَوْ كُفْرٍ بَلْ عَنْ مُطْلَقِ الذَّنْبِ وَإِنْ لَمْ يُوجِبِ الْفِسْقَ كَالصَّغِيرَةِ النَّادِرَةِ وَنُبِّهَ بِالتَّسْوِيَةِ عَلَى خِلَافِ الْمُفِيدِ حَيْثُ خَصَّهُ بِالْكَبَائِرِ۔ اور غسل توبہ بھی مستحب ہوتا ہے، چاہے کسی فسق و فجور اور بڑے گناہ سے توبہ کی ہو یا کفر اور ارتداد سے توبہ کی ہو۔ بل عن مطلق الذنب، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے جب توبہ کرے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وَإِن لَمْ يُوجِبِ الْفِسْقَ، اگرچہ کہ وہ فسق و فجور کا موجب نہ ہو، چونکہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، خدا کی نافرمانی چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، وہ تو بعض لحاظ سے ایک گناہ دوسرے کی نسبت بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن خدا کی نافرمانی ہونے کے لحاظ سے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ کالصغیرۃ النادرۃ، جیسے گناہ کوئی صغیرہ ہو جس کو بعض اوقات وہ انجام دیتا ہو تو اس سے بھی توبہ کرے تو غسل کرنا چاہیے۔ وَنَبَّهَ بِالتَّسْوِیَّةِ، اور شہید اول نے یہ جو فسق یا کفر کی توبہ کے لیے غسل کو قرار دیا ہے تو اس کے ذریعے انہوں نے تنبیہ کی ہے، متوجہ کیا ہے ان دونوں کو برابر قرار دے کر، علی خلاف المفید، کہ شیخ مفید اس میں مخالفت کرتے ہیں، حیث خصہ بالکبائر، کہ وہ گناہان کبیرہ سے توبہ کے لیے غسل قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ مصنف نے، شہید اول نے توبہ از فسق اور توبہ از کفر دونوں میں غسل قرار دیا مستحب، جبکہ شیخ مفید نے غسل توبہ از فسق کو قرار دیا ہے جو گناہان کبیرہ سے توبہ کی جائے، لیکن توبہ از کفر کے لیے غسل قرار نہیں دیا۔ تو شہید اول نے ان کے مقابلے میں فرق نہیں کیا، چاہے توبہ از کفر ہو یا توبہ از فسق ہو، دونوں میں غسل مستحب ہوتا ہے۔ اگرچہ توبہ از کفر میں تو تقریباً یعنی اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، نفی خلاف کی گئی ہے کہ اس کا غسل تو مستحب ہوتا ہے۔ شیخ مفید کی بھی مخالفت صراحت کے ساتھ اس کی نہیں ہے، انہوں نے غسل کبائر سے قرار دیا ہے، توبہ از کبائر سے، تو اس کے مقابلے میں شاید وہ صغیرہ کو نکالنا چاہتے تھے کہ اس کے لیے اس کی توبہ سے غسل مستحب نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی غسل جو توبہ از کفر ہوتا ہے اس کو مستحب سمجھتے ہوں گے چونکہ وہ بھی کبیرہ میں سے ہے۔ بہرحال یہ تو تھی عبارت کا معنی۔ غسل توبہ کا استحباب کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس میں اول تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی دلیل مسعد بن زیاد کی روایت ہے، کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا فقال لا تفعل، فقال الرجل والله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمعه بإذني۔ مسعد بن زیاد کی روایت ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں اور میرے ہمسائے میں لوگ ہیں، ان کی جو کنیزیں ہیں وہ گانا گاتی ہیں اور مثلا بینڈ بجاتی ہیں، یا پرانے دور میں جو بانسری وغیرہ وہ بجاتی ہیں۔ فربما اطلت الجلوس سمان، کبھی میں ان کو سننے کے لیے طول دیتا ہوں اپنی طہارت کو۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں ان کو سننے کے لیے نہیں جاتا بلکہ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ فرمایا للہ انت اما سمعت اللہ عز وجل یقول، خدا کی قسم کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا تو اس نے عرض کی بلا واللہ کانی لم اسمع بهذه الآیہ من کتاب اللہ من عربی ولا عجمی، خدا کی قسم مجھے تو لگ رہا ہے میں نے کسی عربی اجمی سے یہ آیت نہیں سنی تھی۔
لا جرم انی لا اعود انشاءاللہ وانی استغفر اللہ، میں حتماً میں اس کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا اور استغفار بھی کرتا ہوں اللہ سے۔ فرمایا قم فاغتسل وصلی ما بدا لک، اٹھو اور غسل کرو اور نماز پڑھو، فإنک کنت مقیما علی امر عظیم، تم بڑے کام یعنی بڑے رسکی کام پہ تم لگے ہوئے تھے۔ ما کان اسوأ حالک لو مت علی ذالک، کیا تیرا برا حال ہوتا اگر تم اسی حالت میں مر جاتے۔ احمد اللہ وصلہ التوبہ من کل ما یکرہ، خدا کی حمد کرو اور ہر جو خدا کے ناپسندیدہ کام ہے اس سے توبہ کرو۔ فإنہ لا یکرہ الا کل قبیح، اللہ تعالیٰ قبیح اور برے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ والقبیح دعہ لأہلہ فإن لکل اہلا، قبیح اور برے کاموں کو چھوڑ دو، اس کے بھی کچھ کرنے والے نامراد لوگ ہوتے ہیں۔ باب 18 ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت موجود ہے وسائل الشیعہ میں۔ تو اس میں ہے کہ تو بڑے رسکی کام کے اوپر موجود تھا، یعنی اگر اسی حال میں مر جاتا تو پھر یہ کیا ہے، نہایت ہی برا کام تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اصرار کر رہا تھا، بار بار اس کام کو انجام دے رہا تھا۔ تو مشہور نے کہا ہے کہ غسل توبہ کبیرہ سے ہو یا کفر سے ہو، یہ جو ہے نا جی مستحب ہے۔ اور دوسرا جو کفر سے توبہ کی جاتی ہے تو خبر معروف بن خربوز کوفی امام باقر علیہ السلام سے ہے، دخلت علیہ فانشأت الحدیث فذکرت باب القدر فقال لا اراک الا ہناک اخرج عنی، بلکہ اخرج عنی، قلت جلت فداک انی اتوب منہ۔ راوی کہتا ہے میں امام کے پاس گیا اور قدر و قضاء کے بارے میں بات شروع کی، امام نے فرمایا شاید تم بھی اسی پہ قائم ہو، اخرج عنی، یہاں سے چلے جاؤ، یہ جو کفری عقیدہ ہے یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ فقال لا واللہ حتی تخرج الى بیتک وتغسل ثوبک وتغتسل وتتوب منہ الى اللہ کما یتوب النصرانی من نصرانیتہ، یہاں میرے گھر میں نہ بیٹھو، خدا کی قسم اپنے گھر جاؤ اور کپڑے دھو اور غسل کرو اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، جیسے ایک نصرانی اور عیسائی اور مسیحی اپنی عقیدے سے توبہ کرتا ہے۔ مستدرک الوسائل باب 12 ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سارے روایات موجود ہیں جن کو تربیت اہل بیت کی مثالوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور رجال ابو عمر کشی وغیرہ میں ان کو کافی مقدار نقل کی گئی ہے۔ علامہ طبرسی نے اعلام الورا اور راوندی نے قصص الانبیاء میں علی بن ابراہیم سے نقل کیا ہے، ایک حدیث میں انصار جب نبی اکرم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تاکہ اوس و خزرج کے قبائل کو اسلام کی دعوت دے اور انہیں تعلیم قرآن اور معالم دین دے۔ دخل اس میں ہے کہ اسید بن خضیر اوس میں سے ان کے پاس آئے اور اسلام کی طرف میلان پیدا کیا۔ فقال کیف تصنعون اذا دخلتم فی هذا الامر، جب تم اس امر میں داخل ہو جاؤ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا نغتسل ونلبس ثوبین طاہرین ونشہد الشہادتین ونصلی الرکعتین، فرما بنفسہ مع ثیابہ فی البئر ثم خرج وعصر ثوبہ، کہ ہم غسل کریں گے اور پاکیزہ کپڑے پہنیں گے اور شہادتین کی گواہی دیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور پھر اس نے کپڑوں سمیت کنویں میں چھلانگ لگا دی اور نکلے تو اپنے کپڑوں کو نچوڑا۔ مستدرک الوسائل باب 12 ابواب اغسال مسنونہ میں ہے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ غنیت النزوع میں کبیرہ پر انحصار کیا ہے اور شیخ مفید کی طرف نسبت دی ہے، اور یہی شرائع الاسلام محقق حلی اور قواعد الاحکام علامہ حلی سے بھی ظاہر ہے، چونکہ صغیرہ سے فسق نہیں حاصل ہوتا مگر جب اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور منتہی المطلب علامہ حلی سے منقول ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ کے شامل ہونے پر اجماع ہے،
اور اسے مشہور کی طرف نسبت دی ہے، یہ کافی ہوگا تسامو در ادلہ سنن کے تحت۔ اس کے بعد چند ایک اغسال مسنونہ ہیں۔ صلاۃ الحاجہ، نماز حاجت، تو اس کا بھی غسل مستحب ہوتا ہے۔ اخبار بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں۔ صحیح زرارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی الامر یطلب طالب من ربہ، کوئی شخص اللہ سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے، فرمایا تصدق فی یومک علی 60 مسکین علی کل مسکین صاعا بصاع النبی من تمر او بر او شعیر، اپنے دن میں 60 مسکینوں کو صدقہ کرو، ہر مسکین کو 1 صاع دے دو جو نبی اکرم کا صاع تھا، تمر کھجور اور جو یا گندم۔ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ اغْتَسَلْتَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي، تو رات کو آخری 1/3 میں غسل کرو، وَلَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسْ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ، اور کم ترین لباس پہنو جو تیرے اہل و عیال پہنتے ہیں، إِلَّا أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَارَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، تو پھر اس کپڑے میں ازار ہونا چاہیے اور 2 رکعت پڑھو۔ تو یہ معنی یہ ہے کہ آخر شب میں کیا کرنا چاہیے، وہ غسل کرنا چاہیے۔ خبر عبد الرحیم القصیر دخلت علی ابی عبداللہ فقلت جعلت فداک انی اخترعت دعان، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی میں آپ پر قربان، میں نے ایک دعا ایجاد کی ہے، اختراع کی ہے۔ فرمایا دعنی من اختراع کا، مجھے اپنی اختراع اور ایجاد سے بخشیے۔ اذا نازل بک امر فافزع الی رسول اللہ وصلی رکعتین تہدیہما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت کیف اصنع؟ قال تغتسل وتصلی رکعتین، کہ جب کوئی مشکل ہو تو نبی اکرم کا واسطہ دو اور 2 رکعت نماز پڑھو، نبی اکرم کو ہدیہ کرو۔ عرض کی کیسے انجام دوں؟ فرمایا غسل کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ باب 28 ابواب بقیہ صلوات مندوبہ میں ہے۔ وصلاۃ الاستخارۃ لا مطلقہما بل فی موارد مخصوصۃ من اصنافہما فإن منہما ما یفعل بغسل وما یفعل بغیرہ علی ما فصل فی محلہ، نماز حاجت اور نماز استخارہ کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے، لیکن ہر قسم کی طلب حاجت اور استخارہ کے لیے غسل مستحب نہیں ہے، بلکہ ان کی اقسام ہیں، ان میں سے بعض خاص قسم کی اقسام کے لیے وہ غسل مستحب قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنَّ مِنْهُمَا مَا يُفْعَلُ بِغُسْلٍ، ان میں سے بعض ایسی نماز حاجت اور نماز استخارہ ہیں کہ ان کو غسل کر کے انجام دیا جاتا ہے۔ وَمَا يُفْعَلُ بِغَيْرِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو غسل کے بغیر انجام دی جاتی ہیں، عَلَى مَا فُصِّلَ فِي مَحَلِّهِ، جیسا کہ تفصیلی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ مستدرک الوسائل ابواب صلاۃ الاستخارہ باب استحباب الصلاۃ لقضاء الحاجہ من ابواب بقیت الصلوات المندوبہ، اسی طرح بحار الانوار، اسی طرح بڑی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں آج کل مفاتیح الجنان وغیرہ میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ استخارہ کی بعض اقسام جن میں غسل ہوتا ہے۔ سماع بن مہران کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا غسل الاستخارۃ مستحب، غسل استخارہ مستحب ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب اغسال مسنونہ، اور فقہ رضوی میں بھی ہے غسل الاستخارۃ و غسل طلب الحوائج من اللہ تبارک و تعالی، مستدرک الوسائل باب اول ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت ہے۔ ان دونوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان سے ظاہر ہے کہ خود استخارہ کے لیے استحباب غسل ہے، چاہے نماز کے بغیر ہو، مگر غسل نماز استخارہ کے لیے اس پر دعوی اجماع کیا گیا ہے، جیسا کہ غنیت النزوع میں ہے اور معتبر محقق حلی میں ہے کہ یہ مذہب اصحاب ہے، اور تذکرۃ العلماء تذکرۃ الفقہاء علامہ حلی میں ہے، عند علمائنا یہ ہمارے علماء کا نظریہ ہے، اور روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی فرماتے ہیں
انہو عمل الاصحاب، یہ ہمارے علماء و فقہا کا عمل ہے اس پر۔ تو بہرحال مطلق صلاۃ جو ہوتی ہے، چاہے وہ حاجت کے لیے ہو یا استخارہ کے لیے ہو، جامع المقاصد میں محقق کرکی فرماتے ہیں لیس المراد بصلاۃ الحاجہ والاستخارہ اے صلاۃ اقترحها المکلف لأحد الامرین، مراد نماز حاجت اور استخارہ سے وہ نہیں ہے کہ جو مکلف اپنی طرف سے کسی ایک کام کے لیے بنا لے، بل المراد بذالک ما نقلہ الاصحاب عن الائمۃ علیہم السلام وله مضان فلیطلب منها، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ معصومین سے اصحاب نے روایت کی ہیں اور وہ اپنی کتابوں میں ذکر ہیں، تو اس غسل اور نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی نماز حاجت یا نماز استخارہ ایجاد کر کے اس کے لیے غسل کرنا استحباب نہیں ہوگا۔